رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. نئے اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نئے اسلامی سال کی کون سی یہ تاریخ چل رہی ہے. کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ کون سا سال چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے 2016، اس لیے کہ وہ مجبور ہے اسکول سے لے کر گھر اور حکومت کے کاروبار تک ہر جگہ پر اسے یہی تاریخ نظر آتی ہے. لیکن مسلمان نہ لاوارث ہیں، نہ مسلمانوں کا جو دین ہے اسلام وہ کوئی ایسا ہے کہ اس کو کسی بھی مسئلے کے لیے، چاہے وہ عبادات ہوں، خوشیاں ہوں، غمی کے موقع ہوں، کاروبار زندگی ہو، لباس اور زبان کا معاملہ کیوں نہ ہو، کھانے پینے کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے، سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایک بات کو اس دین شریعت کے اندر ہمیں سمجھا دیا ہے. تو کیا اسلامی سال، مہینے، ان کے لیے ہم کسی کے محتاج ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. مسلمانوں کا اپنا سال ہے، اپنے مہینے ہوتے ہیں، اور ان سال اور اس مہینوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی عبادتیں شامل کر دی گئی ہیں. کہ بھائی روزے کا تصور مہینے کے ساتھ وابستہ ہے، رمضان المبارک. حج کا جو اجتماع ہے یہ عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کا تصور بھی ایک خاص مہینے کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ کوئی جون جولائی نہیں ہے، ایک خاص مہینے کے ساتھ ہے، ذو الحجہ. اسی طرح عدت کے معاملات، طلاق کے معاملات اور بے شمار احکامات آگے انشاءاللہ ان کو بیان ہوگا، ہمارے اسلامی سال کے ساتھ وابستہ ہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلامی سال کیا ہے، کون سا اسلامی سال چل رہا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے سن 1438 ہو گیا ہے، سن 1438 شروع ہو گیا ہے. کب سے شروع ہوا؟ 1438 کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے پہلے مہینے نہیں ہوتے تھے؟ محرم، سفر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. یہ سارے جو باتیں ہیں، سارے سوالات کے جواب، اسلامی سال کی حکمتیں کیا ہیں، اسلامی کیلنڈر کو جو چاند کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں اور فائدے ہمیں کیا ملتے ہیں، انشاءاللہ یہی ہمارا بیان ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے، حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا بیان ہے: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دیکھو وہی ذات ہے یہ اللہ تعالی جس نے سورج کو بھی بنایا، جس نے چاند کو بھی بنایا. سورج کو ایک بہت بڑا روشنی کا گولا بنایا ہے، والقمر نور، اور چاند کو نورانی روشنی والا بنایا ہے. نور یعنی ٹھنڈی روشنی ہے.
وقدرہ منازل، اسی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی یعنی سورج اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں کہ یہ اس طریقے سے ان دنوں میں اور کتنے عرصے کے اندر ان کے چکر اور ان کا گھومنا ہوگا۔ کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے منزلیں چاند کی، سورج کی کیوں بنائی؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے کہ تمہیں سالوں کا حساب معلوم ہو جائے، مہینوں کا پتہ چل جائے، والحساب اور گنتی کا پتہ چل جائے۔ کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کے معاملے میں، تاریخ پیدائش کے معاملے میں، عیدین کے معاملے میں، رمضان کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں، بلکہ نمازوں کے ساتھ، نمازوں کے وقت کے معاملے میں تمہیں سورج اور چاند کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے بنائی۔ کیوں بنائی؟ تاکہ تمہیں حساب و کتاب پتہ چل جائے کہ اب کون سی نماز کا وقت ہے، اور تمہیں سالوں کا حساب بھی پتہ چل جائے۔ فرمایا کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ایک بہت بڑی حقیقت کے تحت بنائے ہیں، یہ کوئی بیکار چیزیں نہیں ہیں۔ اس آیت کے آگے فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، گرمیوں میں دن بڑے راتیں چھوٹی، سردیوں میں دن چھوٹے راتیں بڑی، کبھی رات بڑی کبھی دن کا بڑا ہونا۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یہ صرف دن رات تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس زمین و آسمان کے اندر۔ ان سب چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ ان کو نشانیوں کو معلوم کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان طریقوں سے ہوتا کیا ہے، ان کا فائدہ ہمیں کیا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 5-6۔ سورہ انعام میں فرمایا کہ والشمس والقمر حسبانا، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب و کتاب کے لیے بنایا۔ میں نے بتایا کہ دو حساب و کتاب ہوتے ہیں، ایک روزانہ کے اور ایک سال کے مہینے کے۔ روزانہ کے حساب و کتاب میں انسان کی ملازمت کی ڈیوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی ہو سکتے ہیں، اور سالوں کے حساب و کتاب میں مہینوں کا آنا جانا اور پھر ان مہینوں کے بننے سے سال کا بننا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو قرآن میں لکھ دیا۔ یسألونک عن الاہلۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے پہلی تاریخ کا چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے، پھر بڑا بڑا ہوتے ہوتے بہت بڑا کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کو بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، اس سے لوگوں کے ماہ و سال کے وقت کا بھی پتہ چلتا ہے، عمروں کا حساب بھی ہوتا ہے، اور حج کے مہینے، عبادتوں کے مہینوں کا حساب بھی پتہ چلتا ہے، کس مقام پر کس وقت اور کس دن ہم نے یہ عبادت کرنی ہے۔ ان کا تعلق چاند سے وابستہ ہے، اور چاند کا حساب و کتاب اگر نہ رکھا جائے تو پھر عبادتیں ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی کہ رمضان کس مہینے میں ہم کریں گے۔ اگر حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا تو بھائی رمضان کبھی محرم میں آ رہا ہوتا، کبھی سفر میں آ رہا ہوتا، کب رکھیں کوئی پتہ نہیں۔ جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تب سے ہمیشہ 1438 سال سے مسلمان روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے آ رہے ہیں، کبھی کسی اور مہینے میں نہیں رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سالوں کو، عبادتوں کو چاند کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، اور چاند کے حساب و کتاب میں کوئی دنیا کا انسان، کوئی حکومت بھی گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ یہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ کیسے اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔
پہلے تمہید کہ ہم سب سے پہلے اسلامی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے بھی بلکہ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے تب سے مہینے 12 ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور تب سے یہ 12 مہینے ہیں جب سے زمین و آسمان چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ذی الحج تک یہی 12 مہینے تھے، لیکن حساب و کتاب لگانے کے طریقے ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ کسی بڑے واقعے کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ بھئی یہ کب پیدا ہوا؟ تو کہتے فلاں جنگ سے پہلے ہوا، بس ان کے پاس یہی حساب و کتاب تھا۔ اسی لیے مورخین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو لکھا کہ آپ کس سال پیدا ہوئے، تو لکھتے ہیں کہ عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل کا مطلب ہے وہ سال جب مکہ پر ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا تھا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں سورہ فیل بھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو فیل کا جو واقعہ تھا، جنگ کے ایک لشکر نے ہاتھیوں کے ساتھ جب مکہ پر حملہ کیا تھا، اس سال اس جنگ کے 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہی طریقہ تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی حکومت بہت پھیل گئی، تو سرکاری کاغذات جب لکھے جاتے، حساب و کتاب ہوتا، تو اس میں پریشانی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے سامنے کاغذ آتا کہ جی یہ فلاں علاقے سے مال آیا ہے، فلاں علاقے سے زکوٰۃ آئی ہے، شعبان کے مہینے میں آئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کس سال آئی ہے؟ شعبان تو ہر سال آتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت تھی کہ وہ اکیلے فیصلہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے سارے صحابہ کو بلایا، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ رومیوں کا، اس وقت رومن امپائر حکومت کر رہی تھی، کہاں پر؟ فلسطین میں، اسرائیل میں، یورپ میں، روم میں۔ ان کے پاس ایک کیلنڈر ہے، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ایک حساب و کتاب کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی تاریخ کو شروع تو کریں، کہ کہاں سے ہم شروع کریں؟ اب کوئی چیز آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے یہ کام محرم میں ہوا، یہ کام شعبان میں ہوا، تو کون سے سال ہوا؟ تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم تاریخ کو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ میں رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی چیز کو ماپنے کے لیے ایک زیرو سطح ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ دونوں صورتوں میں آسمان پر تو گئے، تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کو ابتدائی تاریخ مان لی۔ اس کے بعد اگلا سال پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چلتے چلتے اب 2016۔ لیکن اس کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ واقعی 2016 سال ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بڑے واقعے کو۔ کیوں یقینی نہیں ہے یہ میں بتاؤں گا۔ اس میں پادریوں نے بڑے بڑے گھپلے کیے تھے، ان کے پاس کوئی حساب و کتاب کا ذریعہ تو ہوتا نہیں تھا،
اور سورج روزانہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، گنتے گنتے ہر روز سورج اسی طرح آتا ہے، اسی طرح چلا جاتا ہے۔ پھر حساب و کتاب تو اب جب سائنسدانوں نے ترقی کی، ماہرین فلکیات نے بتایا کہ 365 سال کے بعد سورج وہیں آ جاتا ہے، زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو پھر اسے حساب سے مہینے بنا لیے گئے، کیلنڈر۔ یہ آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے کچھ بھی ان کے پاس یقین کی بات نہیں تھی، بس وہ ایسے ہی جس کی حکومت آئی، جس کی مرضی آئی، اسی کے مطابق اس نے کیلنڈر بنایا اور کام چلا لیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی تھی۔ نام مہینوں کے محرم سفر ہی تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوتی تھی۔ حرمت والے مہینے سمجھتے ہیں کہ احترام والے مہینے، جیسے یہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ کہلاتا تھا۔ پیچھے یہ جو ذوالحجہ ہے، حج کے موقع پر لوگ آتے تھے، جاتے تھے، احترام ہوتا تھا۔ لیکن کبھی کسی نے حملہ کرنا ہوتا کسی قبیلے پر اور حملہ کر دیتے، لوگ کہتے کہ جی آپ نے محرم کے مہینے میں حملہ کیا، یہ غلط کیا، تو وہ کہتے کہ نہیں، کس نے کہا یہ محرم ہے، یہ تو سفر چل رہا ہے۔ مطلب اپنی مرضی سے مہینے کو بدل لیتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، اور اللہ کی یہ اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے اور آخری حج کیا آپ نے، حجۃ الوداع، اس موقع پر آپ نے صحابہ کے سامنے جب خطبہ بیان کیا تھا، جس کو مشہور خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن زمانہ گھوم گھوم کر اسی مقام پر آ گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آج کا جو دن ہے، آج کا جو مہینہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھما گھما کر ذوالحجہ کے مہینے کے اندر حج کی توفیق دے دی ہے۔ اس کے بعد سے 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکی۔ پھر حساب و کتاب ترتیب سے چلتا آیا۔ اب مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ جو ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے اسی میں حج ہوتا ہے ہمیشہ، ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ واقعی 1438 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، ایک دن بھی اس کے اندر آگے پیچھے نہیں ہو سکا۔ یہ ایک تاریخی ایک حقیقت ہے کہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا یقینی بات کہ 2016 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہوا تھا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے اور کوئی حساب و کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ تو بات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، صحابہ نے مشورے کے اندر بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، کسی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے والے دن کو زیرو مان لیتے ہیں اور وہاں سے ہم سال کو شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے تھے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے سال شروع کیا ہے، جس کو میں وفات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور وہ قبول کر لیا گیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بناتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، ہجرت کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے، مرنا جینا یہ عمل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنے اختیار میں ہے۔ صحابہ اکرام نے کسی کی پیدائش اور وفات کو کوئی خاص دن نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معیار بنا لیا گیا کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وہ پہلا سال، بس اس کے بعد اگلا دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال۔ 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد عمر فاروق کا یہ دور آ گیا۔ ہجرت نبوی کا جو واقعہ تھا یہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا۔ جب بھی یہ سال آتا ہے محرم کا مہینہ، ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، 1400 سال پہلے تمہارے نبی نے
ایک بہت بڑا عظیم عمل کام کیا تھا. کیا؟ دین کی خاطر قربانی دی تھی. گھر بار کو چھوڑا تھا، وطن کو چھوڑا تھا، اور وطن بھی مکہ جیسا جہاں اللہ کا گھر تھا. لیکن جب دین داؤ پر ہو، دین کو بچانا ہو، تو پھر اپنے گھر بار کو چھوڑنا مجبوری ہو جاتی ہے. تو ہجرت نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اور صحابہ اکرام نے بہت بڑا یہ کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت مدینہ کے اندر قائم ہوئی. تو یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو ہر سال ہمیں یاد کرواتا ہے. لیکن دکھ کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو بھول بھلا کر نئے اسلامی سال شروع ہونے پر کہ جی یہ ہجرت کا ہمارا قابل فخر واقعہ تھا، اس کو سوگ کا مہینہ بنا دیا. محرم کو چاروں طرف کالے کالے کپڑے اور کالے کالے چیزیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس سوگ، سمجھ رہے، کسی کے مرنے، اس کے اوپر غم اور ماتم، کسی کے پیدا ہونے، ان دونوں چیزوں کو صحابہ نے معیار نہیں بنایا. بنایا ہجرت کو. ہجرت کا ثواب کتنا بڑا ہوتا ہے سنیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا ہجرت کر کے تو میرے ساتھ ایک اور شخص بھی آ گیا، صحابہ تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی بیمار ہو گیا. صحیح حدیث ہے، یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ درد کی تکلیف کی بنا پر اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ لی، خودکشی کر لی. خودکشی سمجھتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد اس صحابی کو خواب کے اندر وہ خودکشی کرنے والا صحابی نظر آیا، بڑی اچھی حالت میں، صاف ستھرے سفید لباس کے اندر. پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری ہجرت کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. حالانکہ خودکشی کا گناہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن عمل تیرا اتنا بڑا تھا، تو نے ہجرت کی تھی، اس کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا گیا. اس کے ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو اس نے ہاتھ کاٹے تھے. تو یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، مطلب اس کو بخش دیا ہے تو اب اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے. ہجرت سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ محرم کو نیا سال کا پہلا مہینہ سمجھیں، اور اس سے پھر اس مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قابل فخر اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے. سورج اور چاند دونوں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں اس کا حساب و کتاب سورج سے چلتا ہے، روزانہ تاریخ بدلتی ہے. جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں اس کا حساب و کتاب چاند سے چلتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ اب دنیا کے اندر اسلامی سال کہاں چلا گیا؟ چاروں طرف عیسوی سال ہی ہے. بچے سے لے کر حکومت تک سب کو یہی پتا ہے کہ جی یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، 2016 ہے. کیا ہوا؟ تو جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں، خلافت اندلس اسپین، اور مسلمانوں کی خلافتیں، اور آخری کمزور ترین خلافت خلافت عثمانیہ، اور یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں، تو سرکاری حساب سے بھی اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اسلامی سال کا کیلنڈر ہی چلتا تھا. اس کے بعد اب دنیا کے اندر مشہور کیلنڈر دو ہی ہیں، ایک اسلامی سال اور ایک عیسوی سال. عیسوی سال زیادہ پھیل چکا ہے دنیا کے اندر، اس لیے کہ مسلمان ذہنی طور پر غلام ہیں. وہ اپنے ماہ و سال، اپنے اسلامی سالوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اس کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. حالانکہ سعودی عرب کی حکومت اور سعودی عرب کا پورا نظام، اسکول سے لے کر کاروبار، حکومتیں، ہر چیز اسلامی سال سے چلتی ہے. تنخواہیں،
اور کچھ بھی وہاں خرابی پیدا نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو نمازوں کا ٹائم بتاتا ہوں۔ تو باقاعدہ پورے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں ٹائم پر پڑھ کے دکھائیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو معیار بنایا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ ساری صحاح ستہ میں ہے کہ جب سورج یہاں سے یہاں آ جائے تو پھر آپ نے فلاں نماز پڑھنی ہے۔ سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت، اس وقت نہیں پڑھنی۔ جب سورج درمیان سے تھوڑا سا بھی ڈھل جائے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ جب انسان کا سایہ دگنا ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ کھلے میدان میں آدمی کھڑا ہو جائے، 5 فٹ اس کا قد ہے، تو سایہ اگر 10 فٹ ہو گیا ہے، سورج اتنا اس سائڈ میں چلا گیا کہ انسان کا سایہ دگنا ہو گیا، تو ظہر ختم، عصر شروع، مغرب تک۔ تو یہ سارے حساب و کتاب سورج کے ساتھ بتائے، اس لیے کہ سورج کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق قائم لگا رہے۔ اور یہ روزانہ کا سورج کا آنا یہ ایک ایسی چیز ہے، اور روزانہ کا نمازیں پڑھنا، اور روزانہ سورج کا ڈھلنا، پھر غروب ہو جانا، غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھ لینا، پھر جو چاروں طرف لال اور شفق غائب ہو جائے، ستارے نکل جائیں، اندھیرا چھا جائے تو عشاء شروع ہو گئی۔ یہ ایسی چیز تھی کہ دنیا کے اندر کہیں بھی بیٹھا ہوا انسان، جنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا انسان بھی نظر دیکھ سکتا ہے کہ سورج جہاں پہنچ گیا ہے وہ عصر پڑھ لے گا۔ گھڑی نہیں بھی تھی پہلے لوگوں کے پاس، اور نہ ہو سمندروں کے اندر سفر کرتے ہوئے، جنگلوں کے اندر رہتے ہوئے، دیہات میں رہتے ہوئے، پچھلے 1400 سال سے لے کر آج تک مسلمان سورج کے مطابق نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مہینوں کا حساب اللہ نے کس کے ساتھ وابستہ کیا؟ چاند کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم سفر چاند کے ساتھ ہی، کہ چاند نظر آ گیا ہے روزہ رکھ لو۔ اس چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے، اس کے اندر گھپلا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، غور سے اس جملے کو سنیں، اسلامی کیلنڈر ایسا کیلنڈر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چپکا دیا، ساری دنیا دیکھے، کسی کے اختیار میں دیا ہی نہیں کہ حکومت چاہے کہ جی اس سال محرم کو لیٹ کرنا ہے، اعلان کر دیں کہ محرم کا چاند تو نظر ہی نہیں آیا جی۔ حکومت کہے کہ اس سال رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، ہم تھوڑا آگے کر دیں سردیوں میں، جی چاند تو نظر ہی نہیں آیا، یہ کہہ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند خود بتا دے گا۔ آپ آج کہیں کہ جی چاند کی 14ویں تاریخ ہو گئی ہے، رات ہوتے ہی چاند بتا دے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، چاند تو چھوٹا سا ہے۔ چاند جب پورا ہوتا ہے پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 14ویں تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے غلطی ہو جائے، دیکھیں آج چاند نظر آنا تھا، 1 تاریخ تھی، کسی نے غلطی کر دی یا جان بوجھ کے حکومتوں نے گھپلا کر دیا، کہا جی چاند نظر نہیں آیا اور 1 تاریخ نہیں ہے، کل سے شروع ہونا، وہ پکڑا جائے گا۔ اگلے مہینے 28 تاریخ کو چاند جب نکل آئے گا تو لوگ پکڑ لیں گے کہ جھوٹ بولا تھا اس نے، یہ کیسے ہو گیا، چاند تو 28 کو کبھی آتا ہی نہیں، وہ تو 29 کو آتا ہے، وہ تو 30 کو آتا ہے۔ تو سمجھ رہے، 1 مہینے کے اندر ہی وہ حساب و کتاب اس کو پورا کرنا پڑ جائے گا، کبھی اس کے اندر گھپلا نہیں ہو سکتا۔ کبھی غلطی سے حکومتیں اعلان کر بھی دیتی تھی کہ جی چاند نظر آ گیا ہے یا چاند نظر نہیں آیا، روزے رکھ لیں، اور جب 28ویں تاریخ آ گئی تو اس میں چاند آ گیا تو سعودیہ حکومت باقاعدہ اعلان کرتی ہے اپنی غلطی کا کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، حساب و کتاب درست کر لو، 1 روزہ اور رکھیں گے، یا 1 روزے کا فدیہ پوری گورنمنٹ پوری عوام کی طرف سے دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آپ آگے پیچھے کر لو، کچھ بھی کر لو۔ یہ چاند آسمانوں پر جب چمکے گا 14ویں تاریخ کو، جب تو پھر خود بخود بتائے گا کہ آج 14 تاریخ ہے۔ پوری دنیا کہے کہ 1 تاریخ ہے، نہیں مانیں گے، لوگ کہیں گے جی چاند تو 14 کو بتا رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں
کہ اللہ کی قسم ہے واقعی 1438 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ کوئی دنیا کے اندر مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2016 سال پہلے یہ ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پادریوں نے بہت بڑی بڑی گھپلے کیے۔ سورج کے مطابق سال کا حساب لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، روزانہ سورج پورا برابر ہی آتا ہے۔ اب میرا موضوع یہ تھا کہ حکمتیں کیا ہیں چاند کے مطابق، اگر ہم اپنے آپ کو پورا ملک اور پورے لوگ شامل کر لیں تو حکمتیں کیا ہیں؟ پہلی حکمت یہ کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے روزوں اور عبادتوں کا جو تصور دیا ہے وہ مہینوں کے ساتھ دیا ہے۔ الحمدللہ پڑھیں اس بات کو۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ چاند کے ساتھ کیوں دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر سورج کے ساتھ دیا ہوتا تصور، بھائی جون میں روزے رکھنے ہیں، تو انسان پوری زندگی ہمیشہ جون کے اندر ہی روزے رکھتا، گرمیوں میں ہی روزے رکھتا، کبھی اس کو سردیوں کے روزے نصیب نہیں ہونے تھے۔ ہمیشہ 1400 سال میں ہم نے جون کے اندر ہی روزے رکھنے ہیں۔ عیسائیوں کا جو عید ہوتی ہے 25 دسمبر، وہ ہمیشہ سردیوں میں ہی آتی ہے، برف باری میں، وہ کبھی بدل بدل کے نہیں آتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے روزے فرض کیے تو چاند کے ساتھ متصل کر دیا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ اب چاند کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ چاند کی گردش 356 دنوں کے اندر ہوتی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد کبھی سردیوں میں روزے مل جاتے ہیں، کبھی گرمیوں میں روزے مل جاتے ہیں۔ یہ ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے۔ اس میں آدمی کی عمر، اگر اللہ تعالی ہم سب کی عمر کو برکتیں بھی دے اور صحت مند عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق بھی دے، ایک متناسب ہے 60 سال، تو اس کو 2 مرتبہ سردیاں اور 2 مرتبہ گرمیوں کے اندر روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ بلکہ گرمی سردی کیا، گرمی سردی بہار خزاں، چاروں مہینوں کے اندر وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ ڈنمارک، سویڈن اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کبھی 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، کبھی وہ 20 گھنٹے کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر وہ 20 گھنٹے کے روزے پر روئیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ 20 گھنٹے سورج ہی رہتا ہے، 4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو بھائی تم کچھ عرصے کے بعد سردیوں میں بھی روزے رکھتے ہو، جب راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور دن 4 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادتوں کے اندر ایک بہت بڑی عبادت کیا تھی؟ حج کی۔ حج کا مہینہ ذوالحج چاند کے ساتھ ہے۔ اب وہ کبھی سردیوں میں آئے گا، کبھی گرمیوں میں آئے گا۔ مسلمانوں کی عبادتوں کا تعلق روزے، محرم کے روزے، ذوالحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، کبھی کون سی عبادت، کبھی کون سی عبادت، یہ سارا تعلق اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ کر دیا۔ ایک اور بڑی حکمت بھی ہے اس کے اندر، وہ بتا دینی چاہیے۔ اگر آپ کسی مل کے مالک ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، اللہ آپ سب کو بنائے، آپ بڑے تاجر ہیں اور آپ کے پاس مزدور ہیں، تو بھائی آپ اپنے مزدوروں کو، اپنے لوگوں کو چاند کے ساتھ تنخواہیں دیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ بڑی برکتیں دے گا۔ 3 مہینے کے بعد، ہر 3 سالوں کے بعد، 3 سالوں کے بعد غریبوں کو ایک تنخواہ غریبی میں مل جائے کرے گی۔ اس لیے کہ جو جون جولائی والے ہوتے ہیں وہ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، اور یہ جو دن ہوتے ہیں اسلامی تاریخ والے یہ 356 ہوتے ہیں۔ 10 دن، 3 سالوں کے اندر 10 دن مل کے ایک مہینہ بن جائے گا، تو 3 سالوں کے بعد 1 مہینے کی اضافی غریبی کے اندر ان کو تنخواہ مل جائے گی۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، حکومتیں کرتی ہیں، سعودی حکومت اس کے مطابق چلتی ہے، تو اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اپنی تاریخوں کو کہ شادی ہے جی بیٹے کی تو فلاں تاریخ ہے، تو اسلامی سال کے مطابق تاریخ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی گھبلا اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ڈر ہو کہ چاند کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر آپ دوسری تاریخ دونوں ساتھ لکھ دیں کہ جی 13 ربیع الاول کو یہ کام کیا جائے گا، اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی 12 اور 13 ربیع الاول کس دن آئے گی، وہ دن کا پتہ بھی چل جایا کرے گا۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو اسلامی تاریخ کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس میں فائدے اور حکمتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اسلامی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہماری عبادتوں کو کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ملا دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح آج ہم گلوبلائزیشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ سے دنیا ایسی نہیں تھی۔
کہ ٹی وی پر اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا اور یہ ہو گیا، سب نے روزے رکھ لیے، ایسا نہیں تھا ہمیشہ سے۔ تو جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے، جنگلوں کے لوگ تھے، سمندروں کے جزیروں میں رہتے تھے، پوری دنیا کے مسلمان اپنی عبادتوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر چاند کو دیکھ کر اس کے مطابق عبادتیں کر لیا کرتے تھے کہ چاند آ گیا ہے اور چھوٹا ہے، باریک سا ہے، تو جی پہلی تاریخ ہے روزے شروع کر لیں۔ سورج کے ساتھ یہ کام نہیں چل سکتا تھا کہ سورج روزانہ ایک ہی جیسا ہے، اور پتہ نہیں چلنا تھا کہ آج کون سا دن ہے اور کون سی تاریخ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں نے بتانی تھی وہ اہم ترین تھی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں جی ہم پیدائش کے ساتھ اسلامی تاریخ کو وابستہ نہیں کریں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کو سال منا کر شروع کر لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ سمجھتے ہیں آپ کہ جب بھی پہلا دن ہوتا، اسلامی سال کا پہلا دن ہوتا، تو ایک سالگرہ کا تصور پیدا ہو جاتا۔ سالگرہ کہ جی پھر مسلمان اپنے بچوں کی سالگرہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سالگرہ کے تصور مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اسلامی سال کو ملا دیا جاتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے وہ پہلا سال تھا اور وہاں سے ہمارا، تو پھر کیا ہوتا جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا تو کیا ہوتا؟ برسی کا تصور پیدا ہو جاتا۔ برسیاں، غم کہ جی برسیاں مناؤ، کیوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ تو پھر پتہ ہے نا مسلمانوں کی حالت کہ برسیوں پہ پھر رکتے نہیں ہیں، پھر وہ کہتے کہ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی ہے تو پھر صحابہ کی برسی کیوں نہیں؟ پھر دوسرا اٹھتا اور کہتا کہ جب صحابہ کی برسی ہے تو پھر ہمارے ائمہ کرام کی برسی کیوں نہیں؟ پھر پتہ یہ چلتا کہ پورا سال برسیاں منائی جاتی، نہیں نہ سوگ نہ ماتم نہ برسی نہ سالگرہ، کوئی تصور اسلام کے ساتھ نہیں۔ عمل کا تصور، ہجرت عمل ہے، ایک دین عمل کا نام ہے، قربانیوں کا تصور پیش کیا گیا، اور اسلامی سال کو محرم سے شروع کیا گیا۔ محرم کوئی غم اور دکھ کا دن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، سنیں، پوچھا کہ یہ پڑوس کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس دن خوشی کا روزہ رکھا کرتے تھے، آزادی خوشی مناتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے، ہم شکر کے طور پر رکھا کریں گے، شکر اور خوشی کے جذبات، مطلب محرم سے خوشی کا تعلق تھا۔ کچھ حدیثوں میں یہ ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 1 دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ شکر کے طور پر رکھ رہے تھے، اس میں کسی کی غم اور دکھ کا کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بعد میں اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی محرم کو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، محدث نے پہلی تاریخ کو، اسلامی پہلی تاریخ کو غم کا دن نہیں بنایا کہ جی اتنا بڑا واقعہ ہوا، مسلمانوں کے خلیفے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو غم کریں، نہیں کیا غم، شہید ہو گئے، وہ 3 دن ہی اس کا افسوس یا جو بھی تھا بس ہو گیا۔ اور کسی کے غم کے بارے میں، کسی کے ماتم کے بارے میں لمبا کھینچنا کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان جو چھٹیاں آ رہی ہیں، کاروبار بند ہوگا، اسکول بند ہو گئے، گھروں میں ٹی وی دیکھ کر نہ گزاریں، کیا ہوگا وہاں؟ تو نوحے آئیں گے اور نعوذ باللہ مرثیے پڑے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، میں نہیں بتاتا، سب پتہ ہے آپ کو۔ روزے رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، روزے رکھیں۔ اور اگر کسی کے پاس توفیق ہے تو وہ اسلامی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ان کا اعلان بھی ہو جاتا ہے ہر جگہ پر، وہاں جائیں اور دین کو سیکھیں۔ گھروں کے اندر اسلامی اجتماعات رکھیں، گھروں کے اندر رہیں۔ فتنوں کے دور میں کہاں رہیں؟ بولے بھائی گھروں کے اندر رہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گھروں میں رہیں، مسجدوں میں جائیں، عبادت کریں، نماز، جب روزہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اور میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے۔